دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت امیر داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے وہ تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس پر جھوٹ کی سزا ملے گی۔ جو ہماری پناہ میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسے امن دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں بنا لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے، 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم شمع آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ اب جب کہ اس کی خستحال کی عمر پہنچ گئی ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جج ہوتی ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم دے کر خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمن سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلے 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی ہے کہ میرے یہ امت آپس میں جنگ کر کے پناہ ہوں گی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم سے اسے لکھ چکا ہوں۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر نظر ڈالیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہے، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافر نے مسلمان کا نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، فرقہ واریت کو ختم کرے، ایک امت بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔